رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں دریائے دجلہ آ گیا۔ اب دریائے دجلہ کو پار کرنے کے لیے کشتیاں نہیں تھیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کو دریا میں کودنے کا حکم دے دیا، خود سب سے آگے اور لشکر والوں کو پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ تو آپ دریا کے اوپر چل رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ دعا تھی، نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے پیچھے پورا لشکر، کوئی گھوڑوں پر تھا، کوئی اونٹوں پر تھا، کوئی پیدل تھا، وہ دریا کے اوپر ایسے چل رہے تھے اور بلا جھجک چل رہے تھے اور آپس میں ایسے باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے جیسے کسی میدان سے بندہ گزر رہا ہو۔ یعنی کہ دیکھیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، پھر انہوں نے اپنی طاقت، اپنے اختیارات کو استعمال کیا اور پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا، پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ ان کے قدم نہیں، ان کے جانوروں کے قدم تھے، وہ گھوڑے وہ اونٹ پانیوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو پتہ چلا جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو طاقت دیتا ہے تو وہ پانی پر بھی چل لیتا، ہوا میں بھی اڑ جاتا ہے۔ اس کی حکمرانی پانی پر بھی ہوتی ہے، اس کی حکمرانی ہوا پر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماننا پڑے گا کہ اولیاء کرام کے تصرفات، اختیارات اور ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہ اپنی زبان سے بات نکال دے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سیون شریف میں قحط سالی پڑ گئی، دور دور تک کوئی ہریالی نہیں، کوئی گھاس نہیں، کوئی، اور لوگوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ قحط سالی سے ہم اور سارے جانور مر جائیں گے۔ سب لوگ جمع ہو کے شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور قحط سالی کی شکایت کی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم سب لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور میرے ساتھ دعا میں شریک ہو جاؤ۔ جب کوئی مصیبت آئے تو پہلا کام اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور نیک لوگوں سے دعا کروائے۔ سب لوگ استغفار میں مشغول ہوئے اور آپ نے دعا مانگی، اور دعا کر کر ابھی آپ اپنے حجرے میں قدم بھی نہ رکھا تھا کہ چھما چھم بارش برسنا شروع ہو۔ یہ دیکھیں کہ اولیاء کرام کی زبان سے نکلی ہوئی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو جو لوگ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ان سے اپنی نسبت اختیار کر لیتے ہیں قرآن پر عمل کرتے ہوئے۔ قرآن کہہ رہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو قرآن پر عمل کرتے ہوئے کوئی بندہ کسی ولی سے نسبت قائم کر لیتا ہے، اس سے مرید ہو جاتا ہے، اس کی صحبت اختیار کرتا ہے، اس کی صحبت میں جا کر قرآن حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اس کی واضح طور پر دلیل قرآن کا وہ واقعہ جو اصحاب کہف کا ہے۔ اصحاب کہف وہ 6 لوگ تھے اور وہ کوئی نبی نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور ظالم بادشاہ جو ایمان والے تھے ان کو قتل کر رہا تھا، تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ تو کتا بھی ان کے پیچھے آنے لگا، کہا کہ میں بھونکوں گا نہیں، میں غار کے باہر بیٹھ کر تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو اس کتے نے نیک لوگوں سے اپنی نسبت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا 4 مرتبہ قرآن میں ذکر کیا، قطمیر اس کا نام ہے، اس کو قرآن پاک میں 4 مرتبہ اس کا ذکر کیا۔ اب وہ کتا جو ہے بروز قیامت وہ جنت کے اندر بھی داخل کیا جائے گا، کہ جنہوں نسبت پاکاں دی مل جاوے وہ جنتی ہے، بھامے کتا ہوئے بیٹھا غار دے بوہے تے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم دین۔ ان کی ایک کتاب ہے تفسیر کبیر، جو قرآن پاک کی انہوں نے تفسیر کی ہے، اس کو تفسیر کبیر کہتے ہیں۔ یہ اپنے زمانے میں مناظرے کیا کرتے تھے عیسائیوں سے، یہودیوں سے، اور کبھی آپ کو مناظرے میں شکست نہ ہوئی۔ اور ان یہ مرید تھے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی وصال کا وقت جب قریب آیا تو شیطان نے کہا کہ فخر الدین رازی ساری عمر تو نے مناظرے کیے ہیں، ایک آخری مناظرہ میرے ساتھ بھی کر۔ مناظرہ شروع ہوا، مناظرہ اس بات پر کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے دلیل دی کہ اللہ ایک ہے، تو شیطان کے پاس بھی بڑا علم ہے، اس نے دلیل کو رد کر دیا۔ آپ نے دوسری دی، تیسری دی، یہاں تک کہ 360 دلیلیں دی۔ شیطان نے وہ ساری دلیلوں کا رد کر دیا کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بڑے پریشان تھے۔ تو آپ کے جو پیر و مرشد نجم الدین رحمۃ اللہ تعالی کسی ملک میں یہ مناظرہ دیکھ بھی رہے تھے اور وضو کر رہے تھے۔ جب دیکھا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ رہی تو آپ کے ہاتھ میں جو پانی تھا، پانی کا چھینٹا وہیں سے مارا اور فرمایا کہ فخر الدین رازی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ اگر آج تمہارے پیر و مرشد نہ ہوتے تو میں تمہارا ایمان برباد کر دیتا۔ تو ولی سے نسبت قائم ہونے سے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور ولی ایک عالم دین ہوتا ہے، قرآن حدیث پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اسی کی بیعت کرنا کی اجازت ہے۔ جو دین قرآن و سنت کی تعلیمات نہ رکھتا اس کی بیعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ تو اولیاء کرام ہیں، ان کی یہ طاقت ہے، جو ان کے سردار ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ان کی شان و عظمت کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد، وہ غوث پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا،
اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. جن اولیاء کرام کے سر بڑے اونچے اونچے ہیں، آپ کا قدم ان کے سروں سے بھی بڑا اونچا ہے. پھر کہتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار